الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیۃ او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تفسیر نور القرآن سورۃ البقرہ آیت نمبر 105، 106 اور 107 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کیے گئے قرآنی الفاظ کا اردو ترجمہ اور ان الفاظ کے تحت جو ارشادات حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ان کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرکین یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خیر یعنی وحی نازل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا فراموش کرا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس کی مثل لے آتے ہیں۔ کیا اے مخاطب تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی حکمرانی ہے اور اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا حمایتی ہے نہ مددگار۔ ان قرآنی الفاظ کے تحت حضور قبلہ فرید العصر رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہود 3 حصوں میں تقسیم تھے۔ پہلا گروہ سخت دشمن تھا، دوسرا گروہ خاموش، تیسرا گروہ منافق یہود۔ یہ تیسرا گروہ گاہے بگاہے تورات کی بشارات کا ذکر کر کے مسلمانوں کو اپنا بنانا چاہتا اور ان کے دلوں کو اپنی طرف کرنے کے لیے چکنی چپڑی باتیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو بر وقت متنبہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے مکر و فریب میں نہ آ جانا۔ کفار اہل کتاب ہوں یا مشرک ہوں یہ کبھی چاہتے ہی نہیں کہ تم پر اللہ کا فضل ہو۔ یہود تو یہی کہتے رہیں گے آخرت میں ساری نعمتیں انہی کے لیے ہیں، اور مشرکین بھی کہتے رہیں گے جیسے دنیا کی نعمتیں ان کے لیے ہیں آخرت کی بھی انہی کے لیے ہوں گی۔ مگر وہ یہ بات بھول گئے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے فضل و کرم سے نواز دیتا ہے اور وہی بڑے فضل والا ہے۔ اس کی ذات پر کسی کو گرفت نہیں کہ ایسا کرے اور ایسا نہ کرے۔ اس آیہ مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ انعامات الہیہ کا تعلق اس کے فضل سے ہے جسے چاہے نواز دے۔ اس آیہ کریمہ سے یہ بات بھی مترشح ہو رہی ہے کہ یہود و مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بغض، حسد و عناد کے سبب دشمن ہو گئے، اور یہ بیماریاں نہایت تباہ کن ہیں جن سے ہر فرد کو بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
یہود کو یہ رنج تھا کہ سال ہا سال سے نبوت بنی اسرائیل میں رہی، اب بنی اسماعیل میں کیوں آ گئی؟ مشرکین کو یہ دکھ تھا کہ مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے مشرکین سرکردہ تھے، یہ اعزاز انہیں کیوں نہ ملا؟ بنو ہاشم کے یتیم بچے کے ساتھ کیوں وابستہ ہوا؟ یہ حسد تھا جو ان کی تباہی کا سبب بنا۔ آیت نمبر 106 میں یہود کی دشمنی کی ایک وجہ اور بتائی گئی ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں سے کہتے تھے، حیرت ہے تمہارے دین میں ایک حکم آ جاتا ہے، کل کو وہ بدل جاتا ہے، اس کی جگہ دوسرا حکم ہوتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے اس دین کے اندر کوئی ٹھوس نظام نہیں۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلطی سے آج کچھ کہہ دیا، وہ صبح نہ رہا تو دوسرے دن دوسرا حکم جاری کر دیا۔ اس آیہ مبارکہ میں تردید کی جا رہی ہے کہ جب ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا ذہنوں سے فراموش کر دیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی لے آئیں گے۔ کیا تمہیں خبر نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ یہود کے احکامات ختم ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے احکامات جاری ہو گئے جو پہلے احکام سے نرم تھے؟ پھر اس کے بعد دین اسلام آیا جو اس سے بھی زیادہ حسین اور جامع ہے۔ کیا تم نے خدا کی قدرت کو محدود سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایک حکم کے بعد دوسرا حکم نازل ہی نہیں کر سکتا، بلکہ وہ یکے بعد دیگرے اپنے احکام کو بھیج کر انسانیت کی اصلاح کے راستے عطا کرتا ہے؟ وہی زمین و آسمان کا مالک ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا مددگار نہیں۔ نسخ کے متعلق مزید معلومات کے لیے تفسیر نور القرآن کا مقدمہ جو ہے اس کا مطالعہ مفید رہے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ بعدد خلقہ وبارک وسلم۔